السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ میری اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دینی تعلیم ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المسلمون، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ پھر آیا ماہ ربیع الاول، خوشی دو عالم منا رہے، سبحان اللہ۔ پھر آیا ماہ ربیع الاول، خوشی دو عالم منا رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، اور نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سبحان اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، بے شک، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا، بے شک۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ معزز سامعین کرام، آئیے کچھ عرض و معروف سے قبل ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور نور مجسم سید عالم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا سفیان نبینا مولانا الدین حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھنے اللہم وہ مقدس دن جس میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس روئے زمین پہ تشریف لائے۔ آج سے قریب 1500 سال پہلے عرب کی سرزمین کا ماحول دیکھیں کہ وہاں پر بے حیائی اور بت پرستی اس طرح بڑی ہوئی تھی کہ وہ مقدس گھر جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، جس کی طرف ہم اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جو مسلمانوں کا قبلہ ہے، اس خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے وہ سارے کے سارے منہ کے بل خانہ کعبہ میں گر گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کی جب آمد ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے 70,000 فرشتوں کو لے کر روئے زمین پر آئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 3 جھنڈا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے حضرت جبریل علیہ السلام لائے، اور ایک جھنڈے کو آپ نے خانہ کعبہ پر نصب کیا، دوسرے جھنڈے کو بیت المقدس پہ، اور تیسرے جھنڈے کو حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا۔ ایک اور روایت ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ ایک جھنڈا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے
خانہ کعبہ پر نصب کیا، دوسرا جھنڈا جو ہے مشرق میں نصب کیا اور تیسرا جھنڈا مغرب میں نصب کیا۔ یہ بتانا چاہ رہے تھے حضرت جبریل علیہ السلام مشرق اور مغرب میں جھنڈا گاڑ کے کہ آج کی رات جو شخص پیدا ہو رہا ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ جب یہ اعلان نبوت فرمائے گا تو اس کے ماننے والے مشرق میں بھی ہوں گے، اس کے ماننے والے مغرب میں بھی ہوں گے، اس کا کلمہ پڑھنے والے شمال میں بھی ہوں گے، اس کا کلمہ پڑھنے والے جنوب میں بھی ہوں گے۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام یہ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے ساری دنیا خوشی کا اظہار کر رہی تھی، اللہ کی جتنی مخلوق تھی سب اس وقت خوشی کا اظہار کر رہی تھی سوائے ابلیس کے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نثار تیری چہروں پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معزز سامعین اکرام، آج محفل میں آپ کو اکٹھا ہے، ساؤنڈ ہلکا سا نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کی محفل، اور یقیناً اس طریقے کی محفلیں سجانا باعث خیر و برکت ہے۔ جہاں انبیاء کا ذکر ہوتا ہے اللہ کہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا جو اس کے محبوب کی پیدائش کا مہینہ ولادت کا مہینہ ہے، اور ہم اس مہینے میں نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کی محفل سجائے ہوئے ہیں۔ نبی کے میلاد کی محفل سجانا باعث خیر و برکت ہے، اور نبی کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر الانبیاء من العبادہ، انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز جس طریقے سے اللہ کی عبادت ہے، روزہ رکھتے ہیں، روزہ بھی اللہ کی عبادت ہے، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح میرے آقا یہ بھی فرماتے ہیں ذکر الانبیاء من العبادہ، انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے، وذکر الصالحین کفارہ، اور صالحین کا ذکر کرنا یعنی اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو نبیوں کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور ولیوں کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو دونوں چیزیں شرعاً جائز و درست ہیں، اور دونوں چیزوں پر اللہ تعالیٰ کثیر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آئے تو ہم نبی کی میلاد کی محفل سجائیں، اور جب ربیع الآخر کا مہینہ آئے، ربیع الثانی کا مہینہ آئے تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل، حضرت نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کی محفل پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی محفل پر بھی اللہ تعالیٰ عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ بہت بڑے اجر کا کام ہے، اور میلاد النبی کرنا یہ کوئی آج کا کام نہیں ہے۔ آپ جب کتابوں کا مطالعہ کریں گے، کسی اچھے عالم کے پاس بیٹھیں گے اور ان سے میلاد النبی کا مسئلہ پوچھیں گے کہ نبی کی میلاد کب سے منائی جا رہی ہے، تو وہ خود کہے گا کہ نبی کی میلاد منانا یہ خود نبی کی سنت ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد بھی بیان بھی فرمایا ہے، اپنا میلاد منایا بھی۔ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ میلاد پڑھنا، اور ایک ہے کہ میلاد منانا۔ جیسے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا، علماء اکرام آپ کے سامنے حاضر ہوئے، تو یہ نبی کی میلاد پڑھیں گے، یہ نبی کی میلاد پڑھیں گے، لیکن آپ بیٹھ کر سماعت کر رہے ہیں، یہاں کے تمام ڈیکوریشن کو آپ دیکھ رہے ہیں، ساری چیزیں آپ پکائے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ میلاد منانا ہے۔ میلاد پڑھنا بھی نبی کی سنت ہے، میلاد کو منانا بھی نبی کی سنت ہے۔ آپ دیکھیں مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوموار کے دن ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، میرے آقا ہمیشہ سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی سوموار کے دن کیوں آپ روزہ رکھتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، سوموار کے دن میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اسی دن پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نبی اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھ کر اپنے یوم ولادت کو منا رہے ہیں۔ باتیں بیٹھ کر سنا
میں عرض کیا کر رہا تھا کہ میلاد النبی ایک ہے منانا اور ایک ہے پڑھنا، اور دونوں رسول اللہ کی سنت ہے۔ نبی پاک اپنی میلاد روزہ رکھ کر منا رہے ہیں۔ میلاد عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پیدائش۔ میلاد النبی، نبی کی پیدائش۔ جشن عید میلاد النبی کا کیا مطلب ہوا؟ نبی کی پیدائش کی خوشی میں کوئی محفل کرنا، کوئی جشن کرنا، یہ اس کا مطلب۔ تو نبی پاک نے خود اپنا میلاد منایا۔ کیسے منایا؟ روزہ رکھ کر۔ روزہ رکھنا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ اب چاہے آپ فرض روزہ رکھیں، چاہے نفل روزہ رکھیں، ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو ثواب عبادت پر ملتا ہے کہ گناہ پہ ملتا ہے؟ عبادت ہی پر تو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ نبی اپنی پیدائش کے دن کو اللہ کی عبادت کر کے منا رہے ہیں، اور ہم بھی نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش کو اور اس دن کو ہم بھی تو اللہ کی عبادت ہی کر کے مناتے ہیں۔ انبیاء کا ذکر عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ اس طرح کی محفلوں میں شریک ہونا، علماء کے قریب بیٹھنا، ان سے بیانات سننا، یہ بھی تو شرعاً عبادت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجالسۃ العلماء عبادت، عالموں کی مجلس میں بیٹھنا عبادت۔ سبحان اللہ۔ عالموں کے پاس بیٹھنا یہ عبادت ہے۔ تو آپ علماء کے قریب بھی بیٹھے ہیں، آپ اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر بھی سن رہے ہیں، اور ان ساری چیزوں کو اسلام کے اندر عبادت کہا گیا ہے۔ تو ہم بھی نبی کی میلاد کا جو طریقہ اپنائے ہوئے ہیں وہ بھی تو عبادت ہے، اور ہم بھی عبادت کر کے نبی پاک علیہ السلام کی میلاد منا رہے ہیں، جس طریقے سے نبی اپنی بھی میلاد جو ہے اللہ کی عبادت کر کے منایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی لیے سوموار کے دن بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ سوموار کے دن روزہ رکھنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور خاص طور سے 12ویں تاریخ کو روزہ رکھنا، یعنی آج کا جو دن گزرا ہے اس دن میں روزہ رکھنا چاہیے، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور ایک ہوتا ہے میلاد پڑھنا، تو میلاد پڑھنا بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے، طبرانی شریف جو حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے، معجم الزوائد حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے ایک حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر رضی اللہ عنہ میلادہما عندی، فرماتی ہیں کہ میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں نے اپنا میلاد میرے پاس بیان فرمایا۔ تو نبی نے خود اپنا میلاد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان فرمایا، تو معلوم ہوا کہ نبی کی میلاد کسی سے بیان کرنا یہ خود نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، اور نبی کا میلاد منانا بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو میلاد منایا بھی جا سکتا ہے، میلاد پڑھا بھی جا سکتا ہے، دونوں جائز ہے، اور دونوں یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے۔ صحابہ اکرام کو دیکھیں، تابعین کو دیکھیں، ائمہ مجتہدین کو دیکھیں، محدثین مفسرین کو دیکھیں، 1400 سال کے اندر کتنے علماء مشائخ بزرگان دین گزرے، سب کی کتابیں پڑھ کر آپ دیکھیں کہ نبی کی میلاد منانے کا یہ طریقہ ابتدائی اسلام سے رہا۔ صحابہ کے زمانے میں آپ جائیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سب سے افضل، اور صرف صحابہ ہی میں افضل نہیں، انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے۔ آپ نے فرمایا من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیق فی الجنہ، جس نے نبی کی میلاد کے پڑھوانے میں 1 روپیہ خرچہ کیا تو قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں میرا ساتھی، بے شک، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں میرا ساتھی بنائے گا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبی پاک علیہ السلام کی میلاد کی عظمت کی، عزت کی، فرماتے ہیں فقط احیا الاسلام، اس نے اسلام کو دیکھا، بے شک، اس نے اسلام کو سبحان دیکھا۔ اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ کون بھی داماد رسول ہیں؟ آپ فرماتے ہیں من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبی کی میلاد کے پڑھوانے میں 1 درہم خرچہ کیا، 1 روپیہ خرچہ کیا، فرماتے ہیں فکأنما شہد غزوۃ بدر و حنین، تو گویا وہ ایسا ہی ہے کہ غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے بڑے ثواب کا کام ہے نبی کی میلاد کا۔ حضرت مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا، آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبی پاک عظمت اور عزت کی، فرماتے ہیں لا اللہ بغیر حساب کے اسے جنت میں داخل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا میں بھی آپ کا فائدہ ہے،
آپ یہ بتائیے کہ دنیا میں آئے ہیں کس لیے اللہ نے پیدا کیا آپ کو؟ قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، دنیا میں عبادت کے لیے پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالی کے احکام جو ہیں وہ آپ پر نافذ ہیں، اس احکام کی پیروی کر رہے ہیں۔ آپ مسلمان ہیں، جو اللہ کا دیا ہوا دین ہے اس دین میں آپ ہیں، یعنی مسلمان ہیں۔ تو وہ شخص جو دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا جائے وہی تو سب سے بڑا کامیاب ہے، وہی تو سب سے زیادہ بہتر انسان ہے کہ جو دنیا سے اپنے ایمان کو بچا کر لے کے چلا جائے، جس کا ایمان موت کے وقت سلامت ہو، وہی تو سب سے عظمت والی چیز اس کے لیے۔ قیامت کے دن دنیا کے کون سے اعمال اس کو بخشوائیں گے اگر ایمان نہ ہوگا؟ ایمان پر ہی دار و مدار ہے بخشش کا، جنت میں جانے کا۔ ایمان نہیں ہوگا تو لاکھ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج زکات کریں، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو جنت میں ہی داخل کیا جائے گا۔ نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر۔ نبی نے پہلے نمبر پر ایمان کو رکھا، دوسرے نمبر پر نماز کو رکھا، تیسرے نمبر پر روزہ کو، چوتھے نمبر پر حج کو، چوتھے نمبر پر زکات کو، اور 5ویں نمبر پر حج کو۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرسٹ نمبر پر ایمان کو کیوں رکھا؟ اس لیے کہ جو بعد میں چاروں چیزوں کا ذکر رسول اللہ نے فرمایا، وہ چاروں چیزیں اعمال میں سے ہیں، اور اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہوتا ہے۔ جب بندے کا ایمان درست ہوگا تبھی ایسی صورت میں اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے۔ جب آپ کا ایمان سلامت ہوگا ہی نہیں تو آپ کے اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گے۔ اور ایمان پر بخشش کا دار و مدار ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو داخل فرمائے گا تو آپ کی ایمان کی وجہ سے ہے۔ بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر کتاب الایمان میں متفق علیہ حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں ہر شخص کی بخشش کراؤں گا جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا، بے شک سبحان اللہ، جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا، میں قیامت کے دن اس کی بخشش کراؤں گا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بخشش کرائیں گے جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے۔ تو ایمان پر بخشش کا دار و مدار ہے، اس لیے اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کریں، کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں، ایمان عقیدے کی حفاظت کریں۔ اور دنیا سے ایمان بچانے کا ذریعہ کیا ہے؟ حضرت علی نے وہ طریقہ بتا دیا کہ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی کی میلاد کی عظمت اور عزت کرے گا، نبی کی میلاد منائے گا، نبی کی میلاد میں شریک ہوگا، نبی کی میلاد کی عظمت اور عزت کرے گا، فرماتے لا یخرج من الدنیا الا بالایمان، تو دنیا سے بغیر ایمان کے ساتھ نہیں جائے گا۔ جب بھی دنیا سے جائے گا ایمان اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ نبی کی میلاد منانے کا بدلہ اور صلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا کہ آپ کے ایمان کو محفوظ رکھے گا۔ اسی لیے ساری دنیا میں انہی کے ایمان سلامت ہیں جو صحیح صحیح عقیدہ ہے نبی کی میلاد منانے والے، اور ان کا ایمان سلامت ہے ہی نہیں جو نبی کی میلاد نہیں مناتے، وہی نبی کی میلاد نہیں مناتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ ہر وہ شخص نبی کی میلاد مناتا ہے جو ایمان والا ہے، صحیح صحیح عقیدہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی مہر لگی ہوئی ہے، فرماتے ہیں لا یخرج من الدنیا الا بالایمان، تو دنیا سے بغیر ایمان کے نہیں جائے گا۔ جب بھی دنیا سے جائے گا، جب بھی وہ مرے گا، ایمان اس کے ساتھ ہوگا۔ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اسے جنت میں داخل کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کون بندہ مومن نہیں چاہے گا کہ اس کا ایمان مرتے وقت سلامت رہے؟ دنیا سے ایمان لے کر جائے گا تو وہی سب سے بڑی دولت ہے۔ دنیا کا پیسہ روپیہ زمین جائیداد کام نہیں آئے گی قبر میں، حشر میں۔ جو ایمان سلامت ہوگا وہی کامیاب ہو سکتا ہے، وہی کامیاب ہوگا قیامت کے دن جس کا ایمان سلامت ہوگا۔ تو اس لیے اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کریں، نبی کی میلاد کی محفلیں سجائیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف ایمان عقیدہ آپ کا محفوظ ہے، اعمال نہ رہے۔ ایمان عقیدے کے ساتھ ساتھ اعمال پر بھی توجہ۔ نماز آپ کے اوپر فرض ہے، نماز پڑھتے ہی، روزہ آپ کے اوپر فرض ہے، روزہ رکھتے ہی، زکات آپ کے اوپر فرض ہے اگر مالک کے نصاب ہے زکات دیتے ہیں، حج آپ کے اوپر فرض ہے اگر صاحب استطاعت ہے، کرتے ہی نہیں، تو یہ بتائیے اس کی برکتیں کہاں سے ظاہر ہوں گی؟ قیامت کے دن ایک ایک ذرے کا حساب ہونا ہے، آپ کو معلوم
اللہ فرماتا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، خیر کا ایک ذرہ کرو گے تب بھی تم قیامت میں اسے دیکھ لو گے، اور شر کا ایک ذرہ کرو گے تب بھی تم قیامت میں اسے دیکھ لو گے۔ یہ ذرہ جس کا ذکر قرآن میں ہے یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہوتی، یہ نہ ذہن میں رکھے کہ بہت بڑا نیکی اور بہت بڑا گناہ کروں گا تبھی اللہ تعالیٰ اس پر پکڑے گا یا اس پر ثواب دے گا، نہیں، ذرہ بہت باریک چیز ہوتی ہے جو انسان کی آنکھوں سے بظاہر نہیں دکھائی دیتی۔ حضرت جو ہے امام غزالی سے جب پوچھا گیا ذرہ کیا ہے تو آپ نے اپنے زمانے کی مثال دی منہاج العابدین کے اندر کہ دیوار کے کسی سوراخ سے اگر کوئی شخص بند کمرے میں اندھیرے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور دیوار کے کسی سوراخ سے سورج کی روشنی آ رہی ہے اور اس روشنی میں باریک باریک جو گردے اڑتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، امام غزالی فرماتے انہی میں سے ایک کو ذرہ کہا جاتا ہے، اتنا باریک جو آنکھ سے بظاہر نہ دکھائی دے، بہت تیز لائٹ اور فوکس میں وہ چیز دکھائی دیتی ہے۔ ہم جب موٹر سائیکل یا فور ویلر سے چلتے ہیں تو اس کی لائٹ میں ہمیشہ دیکھتے ہوں گے کہ گردے باریک باریک اڑتے رہتے ہیں، انہی میں سے ایک کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات صحابہ اکرام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھی تھی کہ ذرہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اپنا ہاتھ ریت پہ مارا، مارنے کے بعد ہوا میں اٹھایا، اپنے ہاتھ پر پھونک دیا، باریک باریک گرد و غبار ہوا میں اڑنے لگے۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، انہی میں سے ایک کو ذرہ کہا جاتا ہے جس کا ذکر قرآن مقدس کے اندر موجود ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ خیر کا ایک ذرہ کرو گے تب بھی تم اسے دیکھ لو گے، اور شر یعنی گناہ کا ایک ذرہ کرو گے تب بھی تم اسے دیکھ لو گے۔ یعنی اگر ایک ذرہ نیکی کرو گے، اس گردے کے برابر نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو ثواب عطا فرمائے گا، اور اس ذرے کے برابر گناہ کرو گے تب بھی اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو عذاب دے گا۔ اس لیے دنیا میں آئے ہیں، دنیا میں اپنے پیدائش کا مقصد آپ سمجھیے، قیامت کے دن معلوم ہے آپ کو کتنا سوال آپ سے کیا جائے گا، کتنا سوال ہوگا؟ قبر میں 3 سوال ہے نا، من ربک کا، ما دینک کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کے پوچھا جائے گا یہ کون ہے۔ یہ تو قبر کا سوال ہے، آپ لوگوں کو معلوم رہتا ہے، عام طور سے لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن حشر کے دن اللہ تبارک و تعالی آپ سے جانتے ہیں کتنا سوال کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السلسلۃ الصحیحہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں بنی آدم سے اللہ تعالیٰ 5 سوال فرمائے گا۔ کتنا سوال ہوگا قیامت میں؟ 5 بنی آدم سے 5 سوال ہوگا ہر شخص سے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب تک بندہ ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا تب تک اسے جنت اور جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ آپ سے بھی وہ سوال ہوں گے، ہم سے بھی وہ سوال ہوں گے، آپ کیا جواب دو گے، ہم کیا جواب دیں گے؟ وہ 5 سوال کیا ہیں پہلے یہ سن لیں۔ پہلا سوال قیامت کے دن یہ ہوگا، اے بندے ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا تو دنیا میں ایک مدت کے ساتھ تو گیا، اپنی زندگی گزاری، پھر تجھے موت آ گئی اور قبر کے حوالے ہو گیا، تو اس مدت میں تمہیں کیا کیا؟ یعنی جو زندگی ملی تمہیں 20 سال 25 سال 50 سال 100 سال 110 سال 200 سال، اس زندگی میں تم نے کیا کیا، اس کا بایو ڈاٹا آپ کو دینا ہے کہ اس زندگی میں تم نے کیا کیا، یہ مجھے معلوم، آپ اس وقت کیا جواب دیں گے؟ پہلا سوال ہوگا۔ دوسرا سوال اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا اے بندے اس زندگی میں ایک حصہ ہم نے تجھے جوانی دی، سننا ہے ہمارے یہاں بوڑھے لوگ موجود ہیں جن کی جوانی گزر گئی، کچھ بچے ہیں جن کی جوانی آنے والی، ہم لوگ خود جوان ہیں۔ اللہ تعالیٰ جوانی کے بارے میں پوچھے گا اے بندے ہم نے تجھے جوانی دی تھی، اس جوانی میں تم نے کیا کیا؟ تو گناہ میں ملوث رہا کہ میری عبادت اور عیادت کرتا تھا۔ دیکھیے جوانی کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ جب بندہ جوان ہوتا ہے تو جسم کے سارے پارٹس اور اعضاء اس کے صحیح ہوتے ہیں، رکوع سجدہ ساری چیزیں اچھے سے کر سکتا ہے، دانت بھی صحیح سلامت رہتے ہیں، سورہ فاتحہ اور سورہ جو بھی پڑھنا ہے نماز کے اندر وہ ساری چیزیں صحیح سے پڑھ لیتا ہے۔ تو جوانی میں ساری چیزیں صحیح ہوتی ہیں، بڑھاپا آ گیا تو جوڑوں میں درد ہے، جھک نہیں پا رہے ہیں، سجدہ نہیں صحیح ہو رہا ہے، رکوع نہیں صحیح ہو رہا ہے، دانت ٹوٹ گیا ہے، آپ تلاوت نہیں کر پا رہے ہیں، تو طرح طرح کی پریشانیاں ہیں کہ نہیں؟ تو جوانی کی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، کیوں؟
क्योंकि जवान जब बंदा होता है तो अपने नफ्स को मार कर अल्लाह के और बुजुर्गों ने फरमाया कि जवानी में ही इबादत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा का नाम सुना? मेरे दादा पीर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा फरमाया करते थे अपनी जवानी में कि रियाजत के यही दिन है रियाजत के यही दिन है बुढ़ापे में कहाँ जो करना है अभी कर ले अभी जो करना है अभी कर ले अभी पूरी जवानी। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाते हैं ये रियाजत के यही दिन है बुढ़ापे में कहा है अपनी जवानी में फरमाया करते हैं जो करना है अभी कर ले अभी ले। तो जवानी की इबादत अल्लाह को सबसे महबूब है, इसलिए जवानी में इबादत करनी चाहिए। कयामत में दूसरा सवाल जवानी के बारे में होगा कि मुझे जवानी दी थी, उस जवानी में तूने क्या किया, आप बताओ क्या जवाब। ऐसा नहीं है कि कयामत के दिन आप बहला फुसला के आगे बढ़ जाओगे किसी को, ऐसा नहीं होगा। उस दिन न पैसा काम आएगा न रुपया काम आएगा। भाई आप के घर कोई इंतकाल होता है, कोई मरता है तो कफन में कोई जेब रहती है, उसमें पैसा रुपया ले जाएगा, क्या है उसके पास? कोई सोना चांदी में लेके जाता है, भाई सादा सिंपल कपड़ा कब्र में जाता है, कफन बंद कर वो भी 10 20 25 50 दिन 100 दिन 1 साल में वो भी गल जाता है कि नहीं? खुद जिस्म गल जाता है, इंसान क्या लेके जाता है? तो कयामत के दिन बंदा जिस तरीके से जो है कब्र के हवाले हुआ उसी तरीके से कब्र से बाहर निकला। अल्लाह ने कुरान में फरमाया मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमने इसी मिट्टी से तुझे पैदा किया, फिर इसी मिट्टी में तुम्हें हम मिला देंगे और फिर कयामत में तुम्हें इसी मिट्टी से उठाएंगे, निकालेंगे, पैदा करेंगे। कयामत के दिन जहाँ आप मदफून होंगे, जहाँ दफन होंगे, वहीं से आप निकलेंगे और मैदान हश्र की तरफ जाएंगे। तो उस वक्त कहाँ कोई चीज आपके पास होगी? अल्लाह ताला जो भी सवाल करेगा उसका क्या जवाब आप देंगे? आप बताएं। अपने आखिरत के बारे में फिक्र करें। मुझसे आपके बारे में नहीं पूछा जाएगा, ना आपसे मुझसे मेरे बारे में पूछा जाएगा, आपसे आपके बारे में पूछा जाएगा, मुझसे मेरे बारे में। तो हम अपना ख्याल रखें, हम अपना ख्याल रखें। आज हम लोग कहते हैं भाई नमाज पढ़ो, सुधर जाओ, गुनाह न करो। तो हर इंसान दूसरे से कहने के बजाय खुद सुधर जाए, खुद नमाजी हो जाए, खुद गुनाह से बचने लगे तो पूरी दुनिया ऐसे ही पाबंद है ना। हर आदमी बचने लगे गुनाह से, खुद अपनी फिक्र करने लगे तो ये बताए दुनिया की बुराई रह जाए। हर आदमी अपनी फिक्र। तो इसीलिए बुराई को खत्म करने का सबसे बड़ा जरिया है कि खुद अपने अंदर सुधार पैदा। दूसरे को न देखो फला ने क्या दिया, फला क्या कर दिया। अकेले दुनिया में आए हो, अकेले दुनिया से जाओगे और कयामत में अकेले हिसाब देना, तो अपनी फिक्र करो ना, दूसरे की फिक्र क्यों करो? भाई आप इम्तिहान देते हो तो इम्तिहान देने जाते हो तो वहाँ अपनी फिक्र करते हो कि अगल बगल वालों की फिक्र कर रहे हो। फलाना लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, वो नहीं लिखा है तो हम नहीं लिखेंगे, वो लिखेगा तो हम भी लिखेंगे, ऐसा कहते हो? ऐसा नहीं कहना। आप तो यही कहते हो ना कि भाई हमें जो आ रहा है हम लिखेंगे, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम टॉप करेंगे। अच्छा लिखेंगे तो अच्छा नंबर आएगा, बुरा लिखेंगे बुरा नंबर आएगा। तो हम दूसरों की फिक्र नहीं करते, हम अपनी फिक्र करते। तो ऐसे दुनिया में हम इम्तिहान में बैठे हुए, हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए, दूसरों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। अपने अमाल की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि क़यामत में हमें अपने अमाल का हिसाब देना है, अपनी जिंदगी के बारे में बताना। तो दूसरा सवाल क्या होगा कि हमने तुझे जवानी दी, जवानी में तूने क्या किया? अब ये चाहे मर्द हो चाहे ख़वातीन हो, दोनों से ये सवाल है। इसी तरीके तीसरा सवाल अल्लाह ताला पूछेगा, ए बंदे ये बता, दुनिया में हमने तुझे भेजा तो दुनिया में तूने दौलत कैसे कमाई, पैसा कैसे कमाया? आज हम लोग हलाल और हराम में इम्तियाज नहीं करते, हलाल हराम एक ही साथ रख देते हैं, इम्तियाज नहीं करते, अलग अलग नहीं करते, दोनों खाते हैं। और कयामत के दिन अल्लाह ताला यही पूछेगा तीसरा सवाल, ए बंदे ये बता दुनिया में तूने माल कैसे कमाया? आप क्या जवाब देंगे? आपको मालूम है कि हराम का एक नेवाला जब हलक से नीचे उतर जाता है, कोई बंदा खा लेता है तो 40 दिन तक उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। एक लुकमा खाए तो 40 दिन तक दुआ, और रोज खाए तब बात समझ आ रही? सोचने की बात है। आप जब हराम खाएंगे, अपनी औलाद को हराम खिलाएंगे तो आपकी औलाद कहां से नहीं होगी? बताएं, वो भी तो गलत होगी, उसका असर होगा कि नहीं होगा उसके? इसीलिए अपने रिस्क को पाक रखें, अपने माल को पाक रखें, हराम उसमें न शामिल हो। बात समझ आ रही? कयामत का तीसरा सवाल यही है कि तूने दुनिया में कैसे माल कमाया। चौथा सवाल अल्लाह ताला ये पूछेगा, ऐ बंदे ये बता दुनिया में तूने जो माल कमाया उसको कहां खर्च, उसको खर्च कहां?
اب یہ چوتھا سوال ہے، تو کمانے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اور جو ہے خرچ کرنے کے بارے میں بھی پوچھے گا، تم نے دنیا میں کہاں خرچ کیا۔ اور آخری سوال اللہ تعالیٰ پوچھے گا، یہ اے بندے ہم نے تجھے دنیا میں علم دیا تھا، تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا، تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ اب بتاؤ ان پانچوں سوال کا جواب آپ کیا دو گے؟ اگر اس کا جواب آپ کے پاس ہے اور صحیح جواب ہے تب تو کامیاب ہو، اور اگر اس کا جواب صحیح نہیں آپ کے پاس ہے تو قیامت کر جاؤ، پھر اپنے اعمال کے سبب آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایمان کی وجہ سے جہنم سے نکال کے پھر جنت میں آپ کو ڈالا جائے گا، لیکن اعمال کی وجہ سے جہنم میں جلایا جائے گا۔ تو آپ ایسا کام کیوں دنیا میں کریں جس کی وجہ سے آپ کو جہنم میں داخل کیا گیا، جہنم میں جلایا جائے گا۔ جہنم کا عذاب بہت سخت ہے، کوئی معمولی اور اس کو ہلکے میں نہ لیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جہنم کو اگر سوئی کے ناکے کے برابر اس کا منہ دنیا کی طرف کر کے کھول دیا جائے تو ساری دنیا کے لوگ اس کی گرمی سمجھ جائیں گے۔ جہنم کے اندر جو عذاب دیا جائے گا تو ایک کانٹے دار پھل ہوگا، جب کوئی شخص بھوک سے تڑپتا ہوگا اور اس کھانے کو مانگے گا تو وہی پھل اسے کھلایا جائے گا۔ وہ پھل آج کی دنیا والا پھل نہیں ہوگا، وہ جہنم کا پھل ہوگا، کانٹے دار پھل ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے اتنا بدبودار وہ پھل ہوگا کہ اگر اس کا ایک پھل دنیا میں رکھ دیا جائے تو اس کی بدبو سے پوری دنیا کے لوگ مر جائیں گے، وہ کھانے کے لیے دیا جائے۔ پانی مانگے گا کوئی شخص جہنم کے اندر تو معلوم کھولتا ہوا پانی، دنیا کی طرح کھولتا ہوا نہیں کسی پر چھالا پڑ جائے، وہ اس طرح کا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ منہ کی طرف ابھی لگائے گا اور ایک گھونٹ بھی پینا چاہے گا تو اس کی آنتیں ساری کٹ کے باہر آ جائیں گی۔ اس طریقے سے قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔ سب سے ہلکا عذاب جانتے ہیں قیامت کے دن حشر کے میدان میں کیا ہوگا یا جہنم میں کیا ہوگا کہ بندے کو صرف آگ کا جوتا پہنا دیا جائے گا، اور اس آگ کے جوتے کو پہنانے کا جانتے ہیں کیا وہ محسوس کرے گا؟ اس کے جسم کے اندر جتنے بھی پرزے ہیں ان کے اندر جو بودے ہیں وہ کھولنے لگیں گے، یہاں تک کہ بھیجے آپ کے کھولنے لگیں گے۔ اس طریقے سے اس جوتے کی وجہ سے اس کو گرمی محسوس ہوگی۔ تو بہرحال قیامت کے عذاب کو آپ جھیل نہیں پاؤ گے، حشر کے عذاب کو جھیل نہیں پاؤ گے، جہنم کے عذاب کو جھیل نہیں پاؤ گے۔ آپ سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے کوشش کریے کہ ایسا کوئی عمل کرے ہی نہ آپ جس کی وجہ سے آپ کو دقت اٹھانی پڑے، پریشانی اٹھانی پڑے۔ آپ اللہ کی عبادت کریے، دنیا میں عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ آپ دیکھیے کہ جب قیامت کے دن آپ سے آپ کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا تو مال دنیا میں ایسی جگہ خرچ کرے کہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ دنیا میں مال خرچ کریں گے تو قیامت کے دن اس کی وجہ سے آپ کو آسانی پیدا ہوگا۔ صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ صدقہ جس کا ثواب جاری نہیں رہتا اور ایک وہ صدقہ ہوتا ہے جس کا ثواب جاری ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ مال خرچ کرنے کی جب بات آئی تو رسول اللہ نے صدقہ جاریہ کی طرف زیادہ صحابہ کی توجہ دی۔ ایک صحابی نبی کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میری والدہ کا اچانک انتقال ہوا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خود راوی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، لیکن اگر میں اپنی ماں کے پاس تھوڑا وقت پہلے پہنچتا اور میری ماں سے میری ملاقات ہو جاتی تو ضرور کوئی نہ کوئی چیز صدقہ کرنے کا میری ماں حکم دیتی مجھے، لیکن یا رسول اللہ جب میں ان کے پاس پہنچا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اے اللہ کے نبی کیا اب میں کوئی چیز اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا میری ماں کو اس کا ثواب ملے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے سعد بن عبادہ تیری ماں کو اس کا ثواب ملے گا، تیری ماں کو اس کا ثواب ملے گا۔ حضرت سعد بن عبادہ نے پوچھا ایو صدقۃ انفع یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میری ماں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش صدقہ کون سا ہے جس میں میری ماں کو سب سے زیادہ فائدہ ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا الماء، پانی تمہاری ماں کے لیے سب سے بہترین صدقہ ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے فحفر البیرہ، تو حضرت سعد بن عبادہ نے ایک کنواں کھدوایا، وقال اور فرمایا ھذہ لام سعد، یہ سعد کی ماں کی طرف سے۔ مدینے کے اندر وہ کنواں آج بھی موجود ہے، بیر ام سعد کے نام سے۔ نبی پاک کے حکم سے حضرت سعد بن عبادہ نے وہ کنواں کھدوایا، اور ایصال ثواب کا وہ کنواں تھا، اس کنواں کو اس لیے کھودا گیا تھا کہ اس کا پانی جو پیے گا تو اس کا ثواب ان کی ماں کو جو ہے ارسال ہوگا، ان کی ماں کو پہنچے گا۔ نبی پاک نے کسی کو منع نہیں کیا کہ اس کنویں کا پانی
تو اس حدیث سے یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ ایصال ثواب کی چیزوں کا کھانا اور پینا شرعاً جائز و درست ہے اور صحابہ کی سنت ہے۔ بھئی اگر ایصال ثواب کی جیسے آج فاتحہ ہو جاتا ہے تو اس کھانے کا ثواب پانی بھی رہتا ساتھ، ثواب مردوں کی طرف بھیج دیا سوٹیا بنانا لگا۔ اے اللہ جو میں نے پڑھا اور جو یہاں شیردی موجود ہے اس کا ثواب میرے والد محترم کو پہنچا دے، میرے دادا کو پہنچا دے یا فلاں۔ تو کچھ جاہل طبقے کے لوگ کہتے نہیں کھانا چاہیے، کہیں کہ فاتحہ کیوں نہیں کھاتے؟ جہالت ہے بھئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے کنواں کھودو، اور اس کنویں کا پانی سب لوگ پی رہے ہیں، کسی کو رسول اللہ نے منع نہیں کیا۔ تو جب رسول اللہ نے کسی کو ایصال ثواب کی چیز کھانے پینے سے منع نہیں کیا تو آج یہ کہاں سے جاہل ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں؟ جب ہمارے نبی نے کسی کو نہیں منع کیا بتائیے، تو ہم اپنے نبی کی بات مانیں گے کہ آج کے جاہلوں کی بات مانیں گے؟ بتائیں آپ کس کی بات مانیں گے؟ جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس نبی کی بات مانیں گے؟ آج کے جاہل کیا جانتے ہیں؟ تو ہمیں جس آقا کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس آقا نے ہمیں حکم دیا ہے کھانے پینے، منع نہیں کیا، تو ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اور جس کو نہیں کھانا ہے وہ نہ کھائے۔ اور کون نہیں کھاتا معلوم ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا جاتا ہے شیطان اس کھانے کو نہیں کھاتا۔ تو جو نہ کھائے تو سمجھیے کہ وہی ہے، کھانے کے اوپر بسم اللہ اور سورہ فاتحہ چاروں کل تک پڑھا۔ تو جب بسم اللہ کی برکت ہے کہ شیطان نہیں چھو سکتا تو اتنا قرآن کی آیتیں پڑھ دی ہیں اب کہاں چھوئے؟ تو جو نہ کھائے تو کھا لیجیے شیطان ہے، اور جو کھا لے تو سمجھ لیجیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے والا ہے، صحابہ کے طریقے والا ہے، اہل سنت و جماعت والا ہے، ٹھیک ہے، سنی صحیح۔ تو اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ آپ صدقہ جاریہ کی طرف زیادہ دھیان دیں۔ آپ دنیا میں ہیں تو دنیا میں کچھ عمل ایسے کر کے جائیں کہ مرنے کے بعد آپ کو فائدہ ملے، مرنے کے بعد آپ کو فائدہ ملے۔ دیکھیے میرے آقا نے فرمایا 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد مردے کو فائدہ دیتے رہتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سے اعمال ہیں؟ حضور نے فرمایا پہلا صدقہ جاریہ، دوسرا نیک اولاد، اور تیسرا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ 3 وہ اعمال ہیں کہ مرنے کے بعد مردے کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ اب صدقہ جاریہ کا کام مطلب ہے کہ دنیا میں ایسا کام بندہ کر کے گیا جس سے اس کا ثواب جاری رہا، تو مرنے کے بعد اس کا ثواب جاری رہا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، تو جب تک اس مدرسہ اور مسجد میں لوگ پڑھتے رہیں گے، مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے، مدرسے میں بچے تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، تو آپ دنیا میں رہیں چاہے نہ رہیں آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ قیامت تک مسجد رہے گی، قیامت تک آپ کو ثواب ملے گا۔ قیامت تک مدرسہ رہے گا تو قیامت تک اس مدرسے میں جتنے بچے پڑھیں گے اس سب کا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو آپ کا اتنا بڑا علاقہ ہے مرزا پور جعفر، اور اس علاقے میں اتنے مسلمان ہیں کثیر تعداد میں، اللہ نے سب کو مال و دولت سے نوازا ہے، اس زمانے میں سب کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے۔ آپ کا اتنا بڑا علاقہ ہے، اتنا بڑا، اور الحمدللہ دیکھیے اتنی بڑی زمین بھی آپ کے پاس مدرسے کی ہے، تو آپ لوگوں کو خود اپنی خوشی سے چاہیے کہ اس مدرسے کو دن دنی رات چوگنی ترقی اپنے مال کے ذریعے، ٹائم کے ذریعے اور بھی دیگر چیزوں میں۔ اتنے دنوں سے دیکھیے اس کی چھت اور لنٹر نہیں لگ پایا، باؤنڈری ابھی مدرسے کی نہیں ہو پائی، تو آپ لوگوں کو خود چاہیے نا کہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور اس کے چھت اور باؤنڈری کا انتظام جلد سے جلد کرا دیں تاکہ بچوں کی تعلیم آسانی شروع ہو جائے۔ اب اتنا بڑا ہال بن جائے گا یا بیچ میں ایک پارٹیشن بھی کر دیا جائے، 2 کمرے بن جائیں گے، تو حفظ کی پڑھائی ہوگی یا ناظرے کی پڑھائی ہوگی، تو آپ کے محلے کا بچہ ہی پڑھے گا، اور آپ کا بچہ جب دنیا میں اللہ کا ذکر کرے گا تو اللہ کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جس کا بچہ دنیا میں اللہ کا ذکر کرے اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ کا اللہ کی رحمت کو تو دنیا میں بھی آپ جب اپنے بچے کو نیک بنائیں، قرآن حدیث کی تعلیم دیں گے، تب تو آپ کے مرنے کے بعد آپ قبر پر کھڑے ہوتے ہیں قرآن شریف پڑھے گا، جس کی وجہ سے آپ کے عذاب میں کمی ہوگی۔ اور جب آپ اپنے بچے کو دینی تعلیم دیں گے، قرآن حدیث پڑھائیں گے، بھلے تو بھلے انجینئر ڈاکٹر پروفیسر بنا دیں، جب قرآن پڑھتا ہی نہیں قبر پر کھڑے ہوتے ہیں اس سے کیا آپ کا فائدہ ہوگا؟ تو آپ وہ کام کریے جس سے آپ کا فائدہ۔ نبی نے فرمایا نیک اولاد، حضور نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جمعہ کے دن اپنے ماں باپ کی قبر پر جایا کرو، اس لیے کہ تمہارے جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے ماں باپ کو بھی بخش دے گا اور تمہیں بھی بخش دے گا۔ کتنا فائدہ ہے؟ تو قبر پر جا کے ایسے کھڑے رہے، جب کچھ آئے گا تب تو پڑھیں گے، اور آئے گا کب؟ جب بچپن میں قرآن کی حدیث کی تعلیم حاصل کیے رہیں گے تب نا۔
اور بچپن میں نہیں حاصل کر پائے تو جوانی میں بڑھاپے میں بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں لوگ حاصل نہیں کرنا چاہتے تو وہ گنہگار ہوگا۔ تو بہرحال اپنے مدرسے کو آپ ترقی دیں۔ ہمارے یہاں مرزا پور چاپا میں کئی لوگ ہیں، محفوظ صاحب ہیں جو اس وقت شاید پردھانی کا الیکشن یہ بھی لڑنے والے ہیں، اور بھی جیسے عبد الواحد صاحب ہیں، اور جو ہے سرفراز احمد صاحب، فیروز احمد صاحب بھی ہیں۔ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مال و زر اور دیگر چیزوں سے نوازا ہے۔ ان لوگوں کو خود چاہیے کہ مشرق ان سب چیزوں سے، اور بھی جو لوگ ہیں محلے جن کو اللہ نے نوازا ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ کم سے کم اس کے لیڈر کا تو انتظام جلد جلد وہ لوگ کروا دیں اپنے اعتبار سے۔ اور آج یہ بنیادی کام ہے، آج کیے رہیں گے تو چاہے آپ دنیا میں رہیں چاہے دنیا چلے جائیں، قیامت تک آپ کو ثواب ملے گا۔ جب تک یہ مدرسہ قائم رہے گا تب تک آپ کو ثواب ملے گا، جب تک یہاں سے بچے پڑھ کے جاتے رہیں گے تب تک اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیاں دیتا رہے گا، آپ کے رزق میں کشادگی عطا فرماتا رہے گا۔ تو آپ ایسا نہ کریں، اگر اللہ نے رزق دیا ہے دنیا میں اس جگہ پر خرچ کر دیں کہ وہاں سے ثواب آپ کو ملتا رہے ہمیشہ۔ چاہے دنیا میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے جائے گا تو کیا کنفرم ہے کہ آپ کے بچے آپ کو سارے ثواب کریں گے؟ وہ تو لوٹ کے کھا جائیں گے، بات سمجھ میں آئی؟ لیکن دنیا میں آپ خود سے کوئی نیکی کا کام کر کے جائیں گے تو چاہے بچے آپ کو کچھ کریں چاہے نہ کریں، آپ نے جو کیا ہوگا اس کا تو ثواب آپ کو ملتا رہے گا نا۔ تو اسی لیے دنیا میں نیکی کا کام کریں، اور جتنے لوگ ہیں سب سے میں کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم اب دوبارہ ہم آئیں تو کم سے کم لینٹر کا کام ہو جانا چاہیے، سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے کہ دوبارہ 1 مہینے کے بعد ہم آئیں گے، اور جن جن لوگوں کا ہم نے نام لیا اور جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں سب کو ہم جان رہے پہچان رہے ہیں، کچھ لوگوں کو نہیں جانتے پہچانتے لیکن اکثر ہم بھی آتے جاتے رہے ہیں اس لیے جانتے پہچانتے۔ تو آپ لوگ ضرور جو ہے کوشش کریے کہ اس کا کام جلد سے جلد ہو، اور سلیمان بھائی ہیں اور بھی دیگر لوگ ہیں یہاں پر دیکھیے، یہ لوگ جو ہے نگرانی کرتے ہی رہتے ہیں ساری چیزوں کی، ان لوگوں کی نگرانی میں یہ سب کام ہو رہا ہے۔ تو آپ لوگ اپنے اپنے اعتبار سے جس طرح ممکن ہو مناسب ہو اس کی امداد کریے، اور جو ہے جلدی سے جلدی اس کام کو پورا کریں۔ یہی آخرت میں سب کام آئے گا جو دنیا میں آپ نیک اعمال کیے، اور ہم دنیا میں نیک اعمال کرنے ہی کے لیے آئے ہیں، بد اعمال کرنے کے لیے نہیں آئے۔ دنیا میں اس لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور ہر وہ کام جس سے ثواب ملتا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، تو وہ کام ہمیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھتی ہیں، اور اس کام سے بچنا چاہیے جس سے گناہ بڑھنا۔ تو نیکیوں کا کام کریں دنیا میں رہ کر، اور نماز روزہ حج زکات کی پابندی کریں۔ آپ میں نے سنا کہ یہاں کے لوگ نماز زیادہ نہیں پڑھتے، ایسا نہ کریں، نماز آپ کے اوپر فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، زکات اگر مالک کے نصاب ہے تو فرض ہے، حج صاحب استطاعت ہے تو فرض ہے۔ تو ایمان عقیدے کے ساتھ ساتھ نماز روزہ حج زکات ان ساری چیزوں کی آپ پابندی کریں، بات سمجھ میں آ رہی؟ تاکہ دنیا اور آخرت میں آپ لوگ کامیاب ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ مولا تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی برکت عطا فرمائے، ہمارے علاقے سے آفت و بلیات کو دور فرما دے، کورونا وائرس سے ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جشن غیر